بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمیر یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز۔ جی ناظرین، آج ہم ایسے مہمان کے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سید شارق جمال صاحب کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر۔ سب سے پہلے تو رمضان کا پہلا عشرہ بہت بہت مبارک ہو، اور پہلے عشرے کے اختتام پر امت مسلمہ کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا الحمدللہ پہلا عشرہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اور میں میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو، جو آپ کے دیکھنے والے ہیں، ان کو اس رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اور میرا یہی پیغام ہے، رمضان جو ہے ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ ہم اپنی اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں رمضان میں نہیں، یہ درس جو ہے ہمیں ہمارے پوری زندگی کے لیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان میں جس طرح ہم اللہ کے لیے نیک کام کرتے ہیں، ہم سب کو توفیق دے مجھ سمیت کہ ہم اچھے کام پورے سال کریں۔ اچھا شارق بھائی، یہ بتائیں کہ آپ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں آنے سے پہلے، سیاست میں آنے سے پہلے آپ کا کیا لائف اسٹائل تھا؟ لائف اسٹائل میرا ایک عام آدمی، جس طرح شہر کا ہر عام آدمی، ہر عام لڑکا، ہر عام نوجوان جو تھا، وہی میرا لائف اسٹائل تھا۔ میں ایک نارملی کاروباری شخصیت تھا، کاروبار تھا میرا، میں وہ کرتا تھا، اور الحمدللہ آج بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس سیاست میں تھا ایک ہم میری اصل میں سیاست کا آغاز جو ہے 2016 میں ہوا، 4 مارچ کو، 3 مارچ کو اس شہر کے سابق میاں سید مصطفیٰ کمال بھائی، انیس قائم خانی بھائی واپس آئے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کری ہے۔ وہی پریس کانفرنس میں نے اپنے آفس میں بیٹھ کے دیکھی۔ اچھا، ایز اے میئر اور ایز اے کراچی کو بنانے والا، ان کو میں ویسے ہی پسند کرتا تھا۔ جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی، کہتے ہیں نا، جب کوئی بات کرتا ہے تو اللہ دلوں میں بات ڈالتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے دلوں میں بات ڈالنا۔ وہ وہ پریس کانفرنس میں نے جب سنی، وہ میرے دل میں لگی بات، کیا لگی، بس میں چلا گیا۔ اور بس 2016 4 ماہ سے میں نے سیاست جوائن کری۔ پہلی پارٹی میری پی ایس پی تھی، جو مصطفیٰ بھائی کے ساتھ، انیس بھائی کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد 2022 میں ایم کیو ایم پاکستان کا اور پی ایس پی کا مرجر ہوا، تو اس مرجر میں ایم کیو ایم پاکستان میں آیا، اور الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان کی تمام قیادت نے مجھ پہ بھروسہ کیا، مجھے ٹکٹ دیا، اور اللہ پاک نے لوگوں کے ووٹوں سے مجھے کامیاب کرایا۔ اچھا، آپ نے ابھی بات کی پی ایس پی کی۔ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان جب سے ایک پیج پر آئے، تو ان میں جو ہے معاملات، جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کمزور ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، وہ تو آپ نے ابھی خود ہی بول دیا نا، ایک پیج پہ آ گئے، تو پھر جب ایک پیج پہ آ گئے ہیں تو پھر کوئی ایشو ہے نہیں نا۔ اور اس کا بڑا واضح جوابات جو ہیں وہ ہماری لیڈرشپ نے دیا ہوا ہے۔ سید مصطفیٰ کمال بھائی نے اپنے انٹرویوز میں، مختلف انٹرویوز میں دیا ہوا ہے۔ کوئی ایسی قیادت میں لڑائی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ وقتی ہے۔ وہ گھروں میں بھی جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، وہ اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس شہر کے حقوق سے یا اس شہر کے لوگوں کے لیے جو حقوق چاہیے ان سے ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم کوئی اپنی جنگ پہ ہمارے جو اختلاف ہوں گے شاید وہ بہت چھوٹے ہیں اس شہر کے مسائل سے، اور وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک ہی ایم پی ہے، ایم این اے، جو ہے وہ عوام میں موجود ہے، اور اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ اس عوام کی خدمت میں مصروف ہے۔ جہاں تک کوشش کرتے، جتنے اختیارات ہیں اس سے بڑھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سہولت میسر ہو۔ اچھا، آپ نے بات کری عوام کی سہولت کی، تو شارق صاحب یہ بتائیں، جو ابھی گیس کی لائنوں پہ جو ورکنگ چل رہی ہے، یہ کون کروا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا سمپل سا سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ جو پورے اوورال کراچی میں جو ہے ریہیب کا کام ہونا ہے گیس کا، ٹھیک ہے، اور بڑا سمپل سی ہے کہ سوئی سردن گیس جو ہے ایک وفاقی ادارہ ہے، اور سوئی سردن گیس یہ کام کر رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی آ کے لوگوں نے کوشش کری، مختلف جماعتوں نے، جن کے چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین ہیں، یو سی چیئرمین ہیں، کہ بھائی سوئی گیس کا ہم کام کرا رہے ہیں، تو انہوں نے اب عوام کے سامنے اپنا مذاق خود اڑوایا، کیونکہ عوام باشعور ہو گئی ہے۔ اور خاص طور پہ میں اپنے حلقے کی بات کروں، میں اپنے حلقے میں سیاست سے بالا تر ہو کے عوام کو شعور دینا چاہتا ہوں کہ بھائی کون سا کام کس کا ہے، کون سا کام کون ہے۔ بلا جواز جو بینر کی سیاست ہے، میں اس سیاست سے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جھوٹے بیانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کام کرے، جو کردار والا ہو، عوام اس سے محبت کرے، اس کو الیکٹ کرے، اس کو لے کے آئے، تو پھر ہمارے مسئلے کا حل نکلے گا۔ سوئی کا اس کا دیکھیں کام ہو رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بھی بتاتا ہوں،
میرے حلقے میں PS90 میں سوئی گیس کا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اچھا یہ آج سے کوئی 55 سال 60 سال پرانی لائنیں تھی. اس سے پہلے یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ سوئی گیس کا کام کراچی میں ریہیب کا کام شروع ہوا ہے. 2024 میں جب الیکشن کے بعد رمضان آئے تھے تو ادھر لوگوں کو گیس کے بڑے مسائل فیس ہوئے، کیونکہ جب شہری کے وقت گیس کھلتی تھی تو گیس کی لیکیجز کی وجہ سے گیس ضائع ہونا، گیس کی لائنوں میں پانی آ جانا، گٹر کا پانی آ جانا، تو اس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہوتے تھے. یہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کی تمام ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، آپ مجھے بولیں گے تو میں دے بھی دوں گا. رمضان میں MD سوئی گیس سے عمران منیار صاحب اس ٹائم MD تھے. ہم نے تمام MPs نے، صرف میں نہیں، MKM پاکستان کے تمام MP نے ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ بھائی آپ جو ہے پورے کراچی کا ریہیب کا کام کریں اور گیس کی لائنوں کو تبدیل کریں. تو الحمدللہ وہ کاوش تھی جس سے یہ ہر ٹاؤن میں جو ہے 1 to 1 کام شروع ہو گیا ہے. میرے علاقے میں بھی شروع ہو گیا ہے. مجھے پتہ ہے اس میں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوگی کیونکہ روڈیں کھل گئی. اچھا روڈ ایک تو یہاں پہ الحمدللہ مسئلہ یہ ہے کہ بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو روڈ بن گئی ہیں تو لوگوں کو دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یار بنی ہوئی روڈ کو لوگ سوئی گیس والے کھود رہے ہیں تو اب کیا ہوگا ہمارا، اور ان کے ذہن میں وہی چیز ہے کہ یہ اب دوبارہ بنیں گی نہیں بنیں گی. تو میرے ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ دیکھیں سوئی گیس ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا دل چاہا اور انہوں نے آ کے کھدائی شروع کر دی اور لائن. انہوں نے ایک بڑا اچھا اماؤنٹ جو ہے ماڈل ٹاؤن کے چیئرمین کو پے کیا ہے روڈ کٹنگ کی مد میں. اب آپ سوئی گیس کو بدوائیں دے رہے ہیں عوام. میں روزانہ دیکھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ اس پہ کہ سوئی گیس بہت غلط کر رہا ہے. غلط نہیں کر رہا، سوئی گیس بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس سے آپ کو شاید تکلیف ہو رہی ہے، آگے جا کے آپ کو سہولت ہو جائے گی. جو گیس کی چوریاں تھیں، گیس کی لیکیجز تھی جس کی وجہ سے گیس ضائع ہو رہی تھی، تو یہ اگر لائنیں چینج ہو جائے گی تو اس سے بہت چیزیں سیف ہوں گی. اور سوئی گیس نے بہت اچھا اماؤنٹ آپ کی روڈ کھودنے کا پے کر دیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ سوئی گیس کا دیکھیں کہ سوئی گیس نے ان روڈوں کا اماؤنٹ بھی پے کرا ہے جدھر روڈیں بھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے، جہاں آج تک روڈ بھی نہیں تھی ان روڈوں کو بھی انہوں نے اماؤنٹ پے کرا ہے کہ بھائی یہ روڈ کٹنگ ہے. ہمارا کام جب کمپلیٹ ہو جائے گا جون میں پورے ملیر کا، یہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کا، تو اس کے بعد آپ یہ روڈیں ڈالیں. تو ٹاؤن چیئرمین کے پاس اس کا پیسہ ہے. اب ہمیں اس سے پیسوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ بینگ اے MP ہے، میں نے سوئی گیس کے MD کو لیٹر بھی لکھا ہے. میں نے ان سے ساری چیزیں مانگی ہے کہ بھائی مجھے آپ بتائیں آپ نے پورے ماڈل ٹاؤن میں جو ریہیب کا کام کر رہے ہو اس میں آپ نے کتنا فنڈ جاری کیا ہے روڈ کٹنگ کی مد میں ٹاؤن چیئرمین کو، کہ تاکہ میں اور میری عوام، میرے ملیر کے لوگ، میرے حلقے کے لوگ، ہم اس پیسوں کی حفاظت کر سکیں اور اس کو اپنے حلقے میں بنائیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا اماؤنٹ ہے کہ میری ملیر کی روڈیں، میرے حلقے کی روڈیں سیدھی ہو جائیں گی. اور میں تو عوام کو یہی میسیج دوں گا کہ جو سوئی گیس نے جتنا فنڈ دیا ہے ہم سب کو، جب یہ چیئرمینس کام کریں گے تو اس کو کسی سیاسی جماعت سے نہ جوڑیں، ٹھیک ہے. ہم نے ان سے ایک تو کام کروانا ہے کہ اسے ایک پیسے کی حفاظت کرنی ہے، اور شکریہ ہم نے سوئی گیس کا ادا کرنا ہے کہ سوئی گیس نے، جیسے میں نے پہلے کہا، ٹوٹی ہوئی روڈوں کے بھی روڈ کٹنگ کی مد میں پیسے دیے ہیں. تو ہم سب سوئی گیس کے شکر گزار ہیں کہ شاید اس سوئی گیس کے فنڈ سے ہمارے ملیر کی قسمت بدل جائے. اچھا شارق بھائی یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں آئے اور آپ نے MQM پاکستان کو ہی کیوں چنا؟ اور بھی سیاسی جماعتیں تھیں جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں میں نے تو سب سے پہلے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ میری سیاست میں کیسے میں آیا اور میں آفٹر مرجر جو ہے میں MQM پاکستان کا حصہ بنا. دیکھیے MQM پاکستان ہی کراچی کی وہ واحد نمائندہ جماعت ہے جو کراچی کو اون کرتی ہے. آج تک کراچی میں، حیدرآباد میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں کوئی بھی ترقی ہوئی ہے تو وہ MQM کے دور میں ہوئی ہے. اس شہر کو دنیا کے 12 سے تیزی ترقی کرنے والے شہروں میں جو شامل کرایا وہ MQM پاکستان کی میئر نے ہی کروایا. تو کوئی اور سیاسی جماعت میں جانے کا تو سوال ہی نہیں بنتا نا. کہ دیکھیں اگر آپ اس چیز پہ جائیں کہ یار اس جماعت کے ساتھ بہت لوگ ہیں، اس جماعت کے بہت فالوورز ہیں، فالوورز تو فرعون کے ساتھ بھی تھے نا، اس کے پیچھے بھی مجمع ہوتا تھا. جس کے پیچھے مجمع ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حق پہ اور سچ پہ ہو. اگر میں کسی اور جماعت میں جاتا تو شاید میں اپنی جتنی بھی میں آج کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، شاید وہ سب ضائع جاتی. کیونکہ جن جماعتوں کی بات کر رہے ہیں وہ اس صوبہ سندھ میں، اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں، اس صوبہ سندھ میں پچھلے 15 سال سے لگاتار ان کی گورنمنٹ رہی. یہ 16واں سال ان کا ختم ہوا، یہ 17واں سال شروع ہوا، ٹھیک ہے. تو سندھ کی حالت دیکھ لیں، اس شہر کی حالت دیکھ لیں، بد سے بدتر ہو گئی ہے. آج یہ شہر جو ہے، کراچی جو شہر ہے، یہ دنیا میں 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہوتا ہے. 4 بدترین.
جب ایم کیو ایم کا میئر ہوتے تھے اس کے پاس اختیارات تھے، اختیارات کے ساتھ اس شہر کو دنیا کا 12واں تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنایا. اس میئر کراچی سید مصطفیٰ کمال بھائی کو سیکنڈ بیسٹ ورلڈ میئر کا ایوارڈ ملا، یہ دنیا کے سامنے. اور آج اس شہر کی حالت دیکھ لیں. تو دیکھیں ایم کیو ایم ہی میری جماعت ہے. ایم کیو ایم اس کراچی کو اون کرتی ہے. ایم کیو ایم کا ایک ایک کارکن، نمائندہ، ہمدرد، ایم پی ایم این اے، اس کی لیڈرشپ اس کراچی کو اون کرتی ہے. اور ہم آج بھی بولتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اپنی قیادت پہ، کہ ہمیں انشاءاللہ جس دن اس شہر کی ڈرائیونگ سیٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گی. آج نہ ہمارے پاس ٹاؤن چیئرمین سے، نہ یو سی چیئرمین ہے. اور سب کو پتہ ہے اس الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا ہمارا مقصد کیا تھا. اس شہر کے ساتھ زیادتی تھی، اس شہر کے حلقے نہیں گنے گئے تھے، اس شہر میں یوسیاں کم تھی، تو جس کی وجہ سے ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اور ایک جماعت تھی جس کو میئر بننے کا بہت شوق تھا، وہ الیکشن میں چلے گئے اور نہ میئر بن سکے، اور اس شہر کا سودا کر دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جس دن اس شہر کی ڈرائیونگ سیٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گی انشاءاللہ 6 مہینے کا عرصہ، میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، 6 مہینے میں اس شہر کے لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو واضح سچی تبدیلی جو کہتی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں اگر آج ہمارے پاس بنا اختیار کے اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایم پی کا کام کیا ہے سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود بھی جس طرح میں کوشش کر رہا ہوں، میری پارٹی کی لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے، میرے اس حلقے کے تمام کارکنان، ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں رہ کے لوگوں کے مسئلے حل کرائیں ان اداروں سے جن کے وہ کام ہے. اور انشاءاللہ اس کی چوکیداری ہم سب کر رہے ہیں، بہترین چوکیداری کر رہے ہیں. عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم منتخب کر رہے ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی تنخواہ کو حلال کریں، اپنے لوگوں کے بیچ میں رہیں اور ان کو سہولت دیں. صرف یہ آنے کا ان کے میں مقصد ہے. اور اس کے علاوہ مجھے کوئی سیاسی جماعت نظر نہیں آتی پاکستان میں جو میرے شہر کے لیے، میرے شہر کو اون کرے اور میرے شہر کے لیے کام کرے. اچھا شارق بھائی یہ بتائیں کہ ابھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے عصر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے جگہ جگہ جو ہے وہ فروٹ والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ہے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں تلخ کلامی بھی دیکھنے میں آتی ہے. لوگ روزے میں ہوتے ہیں اور ٹریفک میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل تو کراچی میں گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. تو آپ نے اپنے حلقے میں اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ دیکھیں ہم نے اس رمضان کی چاند رات کی بات ہے کہ میں نے جو اپنے حلقے میں ایس ایس پی صاحب جو ٹریفک کے ڈی ایس پی صاحب اور ایس او جو ٹریفک کے، ان کے ساتھ میں نے پورے ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا تھا. جو ناجائز کٹ سے جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوتا تھا ان کو ہم نے بند کروانے کا مطالبہ کیا اور الحمدللہ بند بھی ہو گئے. اچھا جہاں تک آپ ٹھیلے پتاروں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ میرے ڈومین نہیں ہے. اچھا ایم پی کا ڈومین آپ جانتے ہیں کہ ایم پی کا ڈومین صرف قانون سازی اس کے علاوہ نہیں ہے، مگر میں تو پھر بھی اپنے علاقے کے ہر اس کام کو اون کر رہا ہوں جس سے میری عوام کی جو ہے وہ سکون جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات ہوتی ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ انکروچمنٹ ڈرائیو، یہ آپ کیا بچہ اس شہر کا جانتا ہے کہ وہ صرف پیدا گیری کے لیے ہوتی ہے، پیدا گیری کے نام پہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ٹھیلے پتارے ہیں اور ان ٹھیلے پتاروں کا پھر ابھی ایک ایشو یہ ہے کہ مہنگا بیچنا، پھل مہنگے ہو گئے یا وہ مہنگے ہو گئے. آپ مجھے بتائیں نا پہلے، ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ تمام دکاندار یا ٹھیلے والا ایماندار نہیں ہوگا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر اس میں بہت سے دکاندار کی تعداد وہ ہے کہ جن کو ہول سیل ریٹ جو ہے جہاں سے وہ مال اٹھا رہے ہیں وہیں سے مہنگا ملتا ہے، تو وہ یہاں لا کے کیسے سستا بھیجیں. اچھا پھر اس کے بعد اس کو اس روڈ پہ ٹھیلا لگانے کا پیسہ تھانے کو دینا ہے، پھر اس کے بعد اے سی آفس میں پیسہ بھرنا ہے، پھر اس کے بعد ادھر جو انکروچمنٹ والے اس کو پیسہ بھیجنا ہے. تو وہ جو پیسہ وہ بھر رہا ہے تو وہ کس پہ لگائے گا پیسے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ سب جتنے اس کے پیسے ہیں وہ کس سے کور کرے گا؟ وہ اس سے کور کرے گا. دیکھیں یہ سب مسائل، جتنے مسائل ہیں نا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ تمام ادارے، تمام لوگ مجھ سمیت اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، حرام کا نیوالا چھوڑیں. تو اس شہر کے شہریوں کو جبھی سہولت ملے گی، ورنہ اگر آپ حرام کمانے کی جنگ میں رہیں گے، یہ اپنی جو کردار جو اپنا ٹھیک نہیں کریں گے، تو یہ شہر کی عوام کے لیے کبھی بھی سہولت نہیں ہو سکتی. باقی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، میں نا امید نہ ہوں نہ ہوں گا انشاءاللہ. اپنے کم از کم اپنے حلقے کی عوام کے لیے میں 24 گھنٹہ حاضر ہوں، اور ان کے لیے یہ ملیر کی جو لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے میں یا مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ گواہ ہیں اس چیز کے. وہ لازمی آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ آن ایئر جائے گا، لوگ سنیں گے بھی، اور میں بولتا ہوں کہ میں ان سے رابطے میں ہوں. ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں جس طرح کوشش کر رہا ہوں کہ اس عوام کو شعور آئے،
اس عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جو عوام میں سمپل سی ایک فارمولہ ہے کہ بھائی میں وہ ایم پی بننا چاہ رہا ہوں جو ایم پی میں اپنا دیکھنا چاہتا تھا آج سے پہلے. میں وہ ایم پی بننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ کسی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھے دن جلد جو ہے اس کراچی کی عوام کے لیے, اس سندھ کی عوام کے لیے, اس پاکستان کے لیے عوام کے لیے آئیں گے, اور ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم سب کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا. ہم سب میں جو خرابیاں ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سندھ اسمبلی کے MP سید شارق جمال صاحب. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ. دیجیے تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.